نون لیگ کی جانب سے آپ نے یہ بھی کہا نا جی کہ منشور ابھی تک سامنے نہیں لایا جا رہا، تو میرا خیال ہے کہ سیریسلی اگر کوئی منشور پہ کام کر رہا ہے تو وہ بظاہر جو کہ عرفان صدیقی صاحب کی سربراہی میں مین ایک کمیٹی بنی ہے، اس نے آگے سے پھر 33 مختلف ذیلی کمیٹیاں بنائی ہیں، اور جو منشور ہے وہ مختلف ڈومینز میں تیار ہو رہا ہے، تو اس میں تو سیریس نظر آ رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف تو لیکن منشور عادل صاحب اتنے سیریس والی ہے کہ اب سچویشن تو ہی نہیں ہے نا ان انتخابات کے میں لیے۔ تو چند دن باقی رہ گئے، اب تو منشور آ جانا چاہیے تھا۔ اچھا، ایک منشور ایسا بھی آ سکتا تھا جس طرح بلاول صاحب بات کر رہے ہیں نا کہ میں 300 یونٹ فری کر دوں گا، میں آمدنی کر دوں گا، لیکن یہ اب میرا خیال ہے کہ ایک عام آدمی کو بھی سمجھ ہے، یعنی ایک صحافتی طبقہ یا کوئی سیاستدان، ہم ان کی بات نہیں کر رہے، ہم بات کر رہے ہیں ایک عام آدمی کی بھی، کہ جو بلاول صاحب جو باتیں کر رہے ہیں وہ ڈویبل ہی نہیں ہے، وہ فیزیبل ہی نہیں ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب آپ ایک بڑے معاشی بحران سے بالکل ابھی بھی آپ اس کنارے کے قریب ہی ہیں، لیکن اس کرائسس سے کافی حد تک بچے ہیں، جو ڈیفالٹ جیسی سچویشن بھی بن گئی تھی، اور ایسے وقت میں آپ یہ کہیں کہ ہم جی 300 یونٹ فری کر دیں گے، 300 یونٹ والوں کی بجلی فری کرنا، یعنی آئی پی پی اے دعویٰ کر رہی ہے، بلاول صاحب کہہ رہے ہیں میں آمدن دگنی کر دوں گا، تو اس طرح کا اگر منشور دینا ہے نا، تو میرا خیال ہے یہ منشور سب کو پتا ہے کہ نہ قابل عمل ہے، نہ اس میں کوئی حقیقت ہے، یہ مذاق سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اگر نون لیگ جیسا کہ وہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ جی ہمارے لیے ایک ماحول ہے، ہم آگے آ رہے ہیں باغ دوڑ سنبھالنے کے لیے، اور اگر دیکھا جائے اس وقت ملک کو تو جو عادل درپیش صاحب ٹھیک چیلنجز ہیں، ہے، مریم صاحبہ بھی اس تو وقت کہہ رہی ہیں پاکستان ہم کو 200 یونٹ تک جو ہے بجلی مفت دیں گے، وہ بھی تو یہی بات کر رہی ہیں مریم صاحبہ۔ دیکھیں منشور کی بات ہوئی نا کہ منشور جو فائنل وہ تو ابھی آنا ہے نا، آج ہی حسن رضا صاحب نے بڑا ڈیٹیلڈ اس پہ ناظرین کو بتایا کہ وہ بنیادی طور پہ منشور کیا لے کر آ رہے ہیں۔ کہ جو عرفان صدیقی صاحب جو تیار کر رہے ہیں، جو جلسوں میں لگایا گیا کوئی نعرہ کسی لیڈر کی جانب سے، وہ میرا خیال ہے منشور نہیں ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے تو اسے اناؤنس کر دیا، آئی پی پی نے تو اس کو اناؤنس کر دیا، تو لیکن جو یہ اب آئے گا سامنے غالباً یہ 27 تاریخ کو لاہور میں ایسا ہونے تو والی نہیں ہے کہ تقریب میں 8 جو فروری لے کے کر آ بعد رہے ہیں، منشور آیا دل صاحب، ایسا تو کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں الیکشن سے پہلے کی گئی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف الیکشن کے پہلے تک ہی رہ جاتی ہیں، اور گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھا جائے تو ایک کٹھن مرحلے سے پاکستان اس ایک بڑے مشکل دور سے ابھی بھی گزر رہا ہے، اس کے لیے حقیقت پسند ہو کے چلنا پڑے گا۔ آپ اس طرح کے دعوے اس وقت نہیں کر سکتے کہ بجلی مفت ہو جائے گی، نہیں ہو سکتی بجلی مفت، آپ اس طرح کے دعوے نہیں کر سکتے کہ 32,000 یا 35,000 کم از کم تنخواہ ہے تو ہم 70,000 کر دیں گے، نہیں ہو سکتی۔ آپ اس طرح کے دعوے نہیں کر سکتے کہ ان ریئلسٹک قسم کی آپ کوئی سبسڈیز اس وقت کوئی بھی کسی کی بھی حکومت ہو نہیں اناؤنس کر سکتا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے اس وقت کہ مہنگائی جو ہے ہمارے آنے کے 1-1.5 مہینے 2 مہینے یا ایون 6 مہینے میں وہ 5-10% جو ہے وہ کم ہو جائے گی، وہ نہیں ہو سکتی۔ حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے۔ آنے والی جو حکومت ہوگی، آنے والی حکومت کو تلخ فیصلے کرنے ہوں گے، یہ اس کے لیے آسان نہیں ہوگا، اس کو ڈالرز بھی مینج کر رہے ہیں، اس کو دوست ممالک سے قرضے بھی معاف کرانے ہیں، اس کو ملک میں سرمایہ کاری بھی اس وقت لے کر آنی ہے، اس وقت ایک ایسے وقت میں جب آپ کے بجلی کے اندر تاریخ کی بلند ترین سطح پہ پہنچ چکے ہیں، آپ نے یہاں پر انڈسٹری بھی لے کر چلنی ہے، یہ سب کچھ کیسے ہوگا؟ یہ کہہ دینا بہت آسان ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آنے والی جو بھی حکومت ہو، انیشیٹیوز اس وقت ریاست پاکستان لے چکی ہے، جس میں جو معیشت سے متعلق جو فیصلے بڑے ہو چکے ہیں، SIFC ہے جس میں پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھانا جو اس وقت پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے، پاکستان کے لیے سرمایہ کاری لے کر آنا، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت وہ جو SIFC کے جو فیصلے ہیں انہی پالیسیوں کا صرف تسلسل ہی لے کر اگر کوئی حکومت جو بھی ہے وہ لے کر چلے تو یہ بھی ان کا بہت بڑا احسان ہوگا اس ملک کے اوپر، اس میں بھی سیاست نہ کرنے لگ جائیں۔ یہ وہ ایشوز ہیں، کور ایشوز ہیں جن میں سیریسنس کی ضرورت ہے، پالیسیوں کے تسلسل کی ضرورت ہے۔ اگر خدا نخواستہ ان میں تسلسل جاری نہ رہ سکا تو پھر یہ تشویشناک بات ہے، یہ پریشان کن بات ہے۔ یہ کسی ایک سیاسی جماعت کا معاملہ نہیں تھا،
یہ کسی ایک طبقے کا معاملہ نہیں ہے، یہ پوری قوم کا معاملہ ہے، اور اس میں جو بھی حکومت آ رہی ہوگی، اور بظاہر ایسا لگتا ہے کسی ایک جماعت کی حکومت بنتی بظاہر دکھائی نہیں دے رہی، یہ مخلوط حکومت ہی بننی ہے، اور اس میں معاشی معاملات میں اصل جو منشور کا کور ایشو ہے وہ بھی معیشت کے ارد گرد ہی ہوگا نا. جو جماعت اس وقت اناؤنس کر رہی ہے وہ بنیادی طور پہ معیشت سے متعلق کی مین بات کر رہی ہے. کوئی فورن پالیسی، انٹرنل سیکیورٹی، فورن ریلیشنز، اس سے زیادہ اس مرتبہ صرف معیشت پہ بات ہو رہی ہے. جی ٹھیک ہے، تو عادل صاحب آپ کا پوائنٹ آ چکا ہے بالکل. حسن صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ عرفان صدیقی صاحب جو ہیں وہ بہت محنت کر رہے ہیں منشور بنانے میں، تو حسن صاحب کیا وجوہات ہیں جو ابھی تک جو ہے مسلم لیگ نون کا منشور جو ہے وہ سامنے نہیں آ سکا، ابھی فائنل ہی نہیں ہو پایا؟ اگر آپ مسلم لیگ نون کی سرگرمیوں کا جائزہ لیں تو آپ کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ نواز شریف صاحب کچھ مزاحمتی پالیسی اختیار کرنا چاہتے ہیں، لیکن شہباز شریف صاحب جو ہے وہ مفاہمتی پالیسی پر آ کے ان کو بریک لگاتے ہیں. جی ہمیں کچھ ان کی میٹنگز میں جو افراد موجود تھے، جب ان سے بات کی تو ان سے یہ جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے کہ نواز شریف صاحب کہیں نہ کہیں گھبرائے ہوئے ہیں کہ اگر عوام جو کہ گزشتہ اگر آپ دیکھیں نا اعداد و شمار نکالیے جس میں وہ بتاتے ہیں کہ 12 کروڑ 85 لاکھ افراد ووٹرز ہیں، جن میں سے 5 کروڑ لگ بھگ 70 لاکھ نوجوان افراد ہیں جن کی عمر 18 سے 35 سال کے دوران ہے. اور پھر یہ چند عرصے میں آپ دیکھیں وہ عوام ان کو شعور بہت ملا ہے. وہ چیزیں اگر ہم فیلڈ میں جاتے ہیں ان سے سوال کرتے ہیں تو وہ کئی سوالات اٹھاتے ہیں. اب وہ عوام نہیں رہی کہ نواز شریف صاحب 2007 میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ 2007 میں واپس آئیں اور ان جیسی عوام مل جائے اور وہی 80 کا یا 85 کا پروجیکٹ لگا ہو. اصل میں ہمارے سیاستدان نا بنیادی طور پہ جب پروجیکٹ لانچ کیے گئے تھے یہ اس وقت کی سائیکی اور اس وقت کی پوزیشن سے ابھی تک باہر نہیں نکلے اور اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم وہی 85 کے پروجیکٹ جب لانچ ہوا تھا وہی سیاست امپلیمنٹ کریں گے، ویسے ہم اقتدار میں آ جائیں، ویسے ہی عوام کو بتائیں کہ ہم آپ کے لیے دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں گے. لیکن عملی طور پہ انہوں نے وہی کرنا ہے کہ جب وہ اقتدار میں آئیں گے تو جس کی منشور کی باتیں کرتے ہیں وہ نظر انداز ہو جائے گی. دیکھیے جب اب جاتے ہیں نا بار لوگوں سے ملتے ہیں تو لوگوں سے سوالات کرتے ہیں تو وہ کئی سوالات اٹھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ کس منشور کی بات کر رہے ہیں، کس سیاسی جماعت سے، کہ جس کے قائد نواز شریف صاحب خود پی ڈی ایم جماعتوں کی سرپرستی کرتے رہے لندن سے. یہ تمام سیاسی شخصیات براستہ دبئی وہاں پر جاتے تھے، لندن میں جا کے ان سے رہنمائی لیتے تھے، اور عوام میں اتنا شعور آ چکا ہے کہ ان کو اعداد و شمار ہے ان کے پاس ہوتے ہیں کہ کس سیاستدان نے کب رہے اور کتنا قرضہ لیا. اور پھر ابھی آپ کل سنیں وہ اسحاق ڈار صاحب یہ فرما رہے تھے کہ اگر ہمیں اکثریت نہ ملی تو بہت مشکل ہوگا اور آئندہ آنے والے جو سال ہوں گے وہ مشکل ترین سال ہوں گے. یہ پرسوں انٹرویو دے رہے تھے. مطلب کہ آپ پہلے ہی عوام کو ڈرا رہے ہیں، ایک طرف آپ کے مستقبل کے وزیر خانہ اور ماضی کے بھی وزیر خزانہ کہ حالات بڑے خطرناک ہوں گے، تو دوسری طرف انہی کی پارٹی کے قائد بتا رہے ہیں ہم آئیں گے تو فوری طور پر جو ہے وہ ہم یوتھ کو بہتر کریں گے، ہم زراعت اور لائف سٹاک کا بہتر کریں گے، ہم حالات کو پایا پلٹ دیں گے. دیکھیے عوام کو حقیقت سے آگاہ کیجیے. یہ سیاستدان عوام سے لنک جب ہوتے ہیں تو پھر عوام ان سے سوال کرتی ہے، عوام ان سے ان کا منشور پوچھتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اس وقت مسلم لیگ نون کافی پریشانیوں میں مبتلا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون ایسی لیول پلینگ فیلڈ چاہتی ہے کہ ان کے پاس میدان کھلا ہے، میدان کلیئر ہے، وہ بھاگنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں ہمارے راستے میں کوئی کانٹا نہ ہو. نہیں ہے.